حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ صدق اللہ مولانا وصدق رسولنا وذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے ابھی اس رکوع کی تلاوت سنی اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں اور جو مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ نقاط میں نے اخذ کیے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں. بہت ہی اہم مضمون ہے. انسان کی پیدائش کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، جنوں کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے اور اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ ریز ہو جائے اور شیطان سے بھی کہا گیا، اور پھر آدم کی حقیقت کو بیان کیا گیا کہ کس طرح سے اللہ نے مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے آدم کو پیدا کیا گیا اور اس میں روح ڈلی گئی. وہ روح کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بہت ہی اہم مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں کیونکہ آپ سب لوگ طالب علم ہیں اور میں بھی طالب علم ہوں، اور روزانہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے پیش آتے ہیں کہ بھی ہم یہ بات کرنے لگتے ہیں کہ انسان کیسے پیدا ہوا. ڈارون فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو جانوروں سے ہوتے ہوئے یہاں گیا ہے، ایپ سے ہوتے ہوئے پھر اموبا پہلے تھا، اس کے بعد ایپ، وہ بہت ساری پوری کہانیاں آپ پڑھتے ہیں ایولیوشن تھیوری میں کیسے پیدا ہوا انسان. پھر شیطان کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں لوگ کہتے ہیں اور پھر فرشتوں کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہے. اور فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آدم کو سجدہ کرنے میں ابلیس کیوں پیچھے رہا؟ اس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں، شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. سجدہ کا مطلب کیا تھا یہاں پر؟ تو یہ موضوعات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. اور پھر شیطان کو مہلت دی گئی. شیطان کا کتنا بس ہے انسان کے اوپر؟ کیا انسان کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے؟ کیا شیطان جو ہے انسان کو اس حد تک گمراہ کر سکتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جیسے خود شیطان دور ہوا ہے؟ پھر شیطان ہمیشہ کیوں رہتا ہے؟ وہ مرا کیوں نہیں ہے؟ جب کہ انسان آتے ہیں جاتے مرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر شیطان کس پہ الزام لگاتا ہے جو وہ گمراہ ہوا؟ تو یہ بھی ایک بڑا اہم موضوع ہے. پھر کن کن لوگوں کو شیطان گمراہ کر سکتا ہے اور کن کو نہیں کر سکتا ہے؟ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ اور اللہ کے کن بندوں پر شیطان کا بس نہیں چلے گا؟ اس کی بات یہاں کی گئی. اور اس کے علاوہ پھر جہنم کا ذکر کیا گیا کہ جہنم کی حالت کیا ہوگی، جہنم کے کتنے ابواب ہوں گے. تو اب دیکھیے، زمین و آسمان سے لے کے آدم کی پیدائش اور جنوں کی پیدائش اور فرشتوں کے وجود کے بارے میں سب باتیں سامنے آئی ہے. جنت کا ذکر بھی آیا، جہنم کا ذکر بھی آیا ہے. اتنے سارے مضامین یہاں بیان ہوئے ہیں. تو اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. ہم پہلے پیدا کر چکے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشت سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو یعنی اللہ نے انسان کو جو ہے ایک
سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا، جو بجتی ہوئی مٹی تھی، کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی اور وہ سڑا ہوا گارا تھا، تو حضرت آدم کی بنیاد تو اسی مٹی سے ہے۔ آدم جو ہے جانوروں سے ہوتے ہوئے یہاں تک نہیں آیا ہے، جیسے ڈارون کی تھیوری سے لوگ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے مسلمان سائنسدان بھی اس چیز کو ماننے لگتے ہیں، اور ہمارے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اکثر و بیشتر پڑھنے والے طلباء و طالبات اس چیز کے بہت ہی بڑے قائل ہے کہ انسان جو ہے ایولیوشن کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ ایک زمانے میں ابوالکلام آزاد مرحوم اور باقی لوگ بھی متاثر تھے اس تھیوری سے، یہاں تک کہ علامہ اقبال بھی ایک زمانے میں متاثر تھے اس تھیوری سے، اور بھی بہت سارے اسلم جہراز پوری اور پتہ نہیں کون کون سے مسلمان جو ہے سائنس جاننے والے بھی اس تھیوری سے متاثر تھے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا ایولیوشن ہوا ہے، اور بعض ہمارے اسکالرس اور علماء وہ مولانا رومی کی مثنوی سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ایولیوشن صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے، اور بعض لوگ طبقن علی طبقن کی وہ قرآن کی آیت کا ذکر کرتے ہوئے اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ایولیوشن کو، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں نہ تو سائنس کا علم پوری طرح سے ہے اور نہ قرآن کا علم پوری طرح سے ہوتا ہے، اور ہم ہر نئی تحقیق کو جو ہے قرآن پہ منطبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کی تعلیمات کو استعمال کرتے ہیں نئی نئی تھیوریز کو ثابت کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے بڑا خلط مبس ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ آج کل جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کے ذریعے سے کائنات کی ابتدا کو ثابت کرنے کے در پہ ہے، اور وہ قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانا رتقا ففتقناها وجعلنا كل شيء من الماء حي۔ تو یہ اس آیت سے ثابت کرنا چاہتے کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ ایک زمانے میں زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو الگ کر دیا اور ہر چیز سے جو ہے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ کر دیا۔ اب اسے وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بگ بینگ جو ہے قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بگ بینگ کے بعد بھی اسٹرنگ تھیوری اور باقی تھیوریز آ رہی ہے، پتہ نہیں اور کتنی تھیوریز آئیں گی۔ تو اس لیے خواہ جو ہے میں سائنس کو کائنات کی ابتدا اور انسانوں کی ابتدا اور جنوں کی ابتدا اور ملائکہ کی حقیقت کے لیے استعمال کرنے کے بجائے ہمیں یہ تمام معاملات جو ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، صحیح آسمانی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کے پاس ان چیزوں کا کوئی علم نہیں، اور جو علم ہے بھی وہ بالکل سچی اور بالکل سمجھ لیجیے تخلیق قسم کا علم ہے، اور وہ بدلتا رہتا ہے ہر نئے روز نئے دن کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جس پہ ذرا میں نے پہلے مناسب سمجھا کہ آپ کو بتاؤں کچھ، پھر ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ مٹی کے بارے میں کیا کیا باتیں ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، یعنی جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ تو شاید اسی لیے جو ہے فرشتوں نے اللہ سے گزارش کی تھی، اے اللہ آپ انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، تو انسان سے پہلے جو مخلوق دنیا میں تھی ان نے فتنہ و فساد کیا تھا، ہو سکتا ہے انسان بھی ایسا ہی کرے۔ تو اللہ نے ان سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ ہو سکتا ہے، اور بہرحال بہت سارے معنی لوگ نے بیان کیے۔ اور پھر جنوں کو کیسے پیدا کیا؟ آگ کی لپٹ سے، اس پہ بات کریں گے ہم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں سجی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب اسے میں پورا کروں اور پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب سے آگے سجدے میں گر جانا۔ اب یہ اس واقعہ کو بیان کیا جا رہا ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے اس منصوبے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ میں زمین پہ ایک اپنا نمائندہ پیدا کرنے والا ہوں، اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اور جب اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب لوگ سجدے میں گر جانا اس کے آگے۔ تو یہ بھی وہ واقعہ ہے جو ایک اللہ ہی کے پاس وقت کی پوری کنجی ہے، اور غیب کی کنجی ہے، وہی جانتا ہے وہ کون سا وقت تھا، اور ہمارا اندازہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا سائنس کہیں نہیں پہنچا ہے، نہ کہیں پہنچ سکتا ہے ان معاملات کے بارے میں جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔
اور یہ غیب کی جتنی بھی باتیں ہیں ان پہ ایمان لانا ہوتا ہے، یہ علم میں نہیں آ سکتی. اور جو لوگ علم میں لانا چاہتے ہیں ان کا حال وہی ہوتا ہے جو بہت ساری قوموں کا ہوا کہ انہوں نے خدا کے بارے میں جب تصور کرنا شروع کیا تو بہت سارے حال آئے خدا کے نعوذ باللہ، اور بہت سارے چہرے بنائے نعوذ باللہ اپنے گمان میں، اور ایک عجیب قسم کی شکل خدا کی بنائی نعوذ باللہ وہ بتوں کی صورت میں. تو ان کو دیکھ کے آدمی کو ڈر لگتا ہے، تو انسان بھی ان سے ڈرتا ہے. تو ایسا نعوذ باللہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم رکھے اور تمہارے ماں باپ نے رکھے، تمہارے باپ دادا نے رکھے، تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. تو جب آدمی مابعد الطبیعت کے بارے میں، مشابہات کے بارے میں اپنی عقل کے گوڑے دوڑاتا ہے تو وہ عجیب قسم کی جو ہے مخبصہ بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایسی خیالی تصاویر بناتا ہے، ایسی میتھولوجی کی باتیں سامنے لاتا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے، اور خدا کی کیا کیا شکلیں بنا رہا ہے. کن کن چیزوں کو نعوذ باللہ وہ خدا تصور کرتا ہے اور لوگوں سے کروانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس پہ جو ہے ظلم اور جبر کرتا ہے. تو عجیب قسم کی بات ہے، اور قرآن اس کے بارے میں بالکل کلیئر کٹ کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی، اور انہوں نے اللہ کی مثالیں دے دی. لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے بارے میں کوئی مثال پیش مت کرو. اللہ جو ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی جیسی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ مخلوق ہے ہی نہیں، اللہ وہ خالق ہے، اور اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کی طرح کوئی ہے، نہ کسی کی صفت اسی طرح ہے. تو یہ پوائنٹس بہت اہم ہیں جنہوں ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی ہم روا روی میں جو ہے بہت ساری ایسی باتوں کو مانتے ہیں جو سائنس کے نام پر پیش کی جاتی ہے، فلسفہ کے نام پر پیش کی جاتی ہے، اور عجیب عجیب تھیوریز پیش کی جاتی ہے، اور وہ تھیوریز بدلتی رہتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو رد ہو جاتا ہے ان آیات سے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی مٹی سے، اللہ نے جنوں کو پیدا کیا جو ہے آگ سے، اور وہ آگ کیسی تھی؟ وہ آگ کی لپٹ تھی، وہ جو ہے ہوائی آگ تھی جیسے ماجد دریا باری صاحب نے فرمایا ہے. اور پھر اللہ پیدا کرنے والا ہے بشر کو، یعنی انسان جو ہے خدا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان ہے، وہ بشر ہے، اور اس کو بھی پیدا کیا گیا مٹی سے. کلکم من آدم و آدم من تراب، یعنی تم میں سے ہر آدمی جو آدم میں سے ہے، اور آدم جو ہے مٹی سے بنا ہوا ہے. اور پھر یہ بات اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح ڈال دی، اور پھر فرمایا گیا کہ اے فرشتو تم آدم کا سجدہ کرنا، آدم کے سامنے سجدہ کرنا، اور شیطان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے. تو پھر سب ملائکہ نے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. قال یا ابلیس ما لک اللہ تکون مع الساجدین، رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ تو اس نے کیا کہا؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. تو شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور اب روز جزا تک تم تجھ پر لعنت ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے. تو اس نے کیا کہا شیطان نے؟ میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے.
وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لی قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لہا سبعۃ ابواب یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مقصوم ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے اب آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پر پیش فرمایا ہے اور ایک ایک چیز انسان کی پیدائش سے لے کے آخرت تک قیامت تک جو بھی معاملہ پیش آنے والے ہیں ان کا پورا خلاصہ پیش کیا گیا یہاں پر اور بہت ہی اچھی طرح سے پیش کیا گیا اور ایک ایک بات کو واضح کیا گیا کسی غلط فہمی میں کسی کو رہنے نہیں دیا گیا شیطان کو بھی کوئی غلط فہمی نہ رہے انسان کو بھی کوئی غلط فہمی نہ رہے اور تمام چیزیں جو ہے اتنی وضاحت کے ساتھ یہاں پر پیش کی گئی ہے اب یہ جو فرمایا گیا کہ یہ جو ہے انسان کو صلصال بن حمائن مسنون سے پیدا کیا گیا اس سے مراد کیا ہے یعنی بجتی ہوئی مٹی سے جو بنی ہے سڑے ہوئے گارے سے تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل اور ابتدا تراب ہے یعنی مٹی ہے یعنی خاک کے متفرق اجزاء پھر اس کو پانی میں تر کیا گیا اور وہ 3 ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد 3 لازب یعنی چمکتی ہوئی لیزدار ہو گئی پھر پھر وہ جو ہے ہمارے مطلب مسنون ہو گئی یعنی سڑا ہوا اور بدبودار گارا ہو گیا پھر خشک ہو کر وہ سلسال بجنے والی ہوگی یہ دیکھیں کتنی کیفیت جو ہے انسان کی ہو گئی ہے جب اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور اس مٹی کی کتنی شکلیں ہو گئی تو وہ پہلے 3 ہو گئی اس کے بعد 3 لازب ہو گئی اس کے بعد مسنون ہو گئی اور اس کے بعد وہ یعنی بدبودار اور سڑی ہوئی جو ہے مٹی ہو گئی اور پھر خشک ہونے کے بعد وہ سلسال ہو گئی جس کو ہم کھنکھناتی ہوئی جو ہے مٹی کہتے ہیں اور جس کو اگر آپ ہاتھ سے چھوئیں گے یا اس کو کھنکھنائیں گے اس کے ساتھ ٹکرائیں گے تو وہ آواز پیدا کرتی ہے تو یہ بہت زبردست بات ہوئی خلق الانسان من صلصال کالفخار جیسے سورہ جو ہے رحمان میں بھی اس کا ذکر آیا ہے یعنی انسان کو بجنے والی مٹی سے بنایا گیا جیسے ٹھیکرا اور فخار اسی مٹی کو کہتے ہیں جو آگ میں پکائی گئی ہو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جان یعنی ابو الجن یعنی جن کو پیدا کیا تھا آگ کی لو سے اب یہ جو ہے ادریس کاندلوی صاحب کی تفسیر جو ہے معرف القرآن میں یہ بات آئی ہے کہ جنوں کو جو ہے انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا 2000 سال پہلے انسانوں سے تم نے یہ بات کہی ہے اور یہ اصل میں جن کا ذکر جو ہو رہا ہے کہ یہ ابو الجن یعنی جنوں کے باپ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کے بعد جو انسانوں کو پیدا کیا گیا اس قسم کی بات نہیں کی ہے اور یہاں جان سے مراد کیا ہے کیونکہ یہاں پر خلقنا والجان کا کہا جان خلقنا من قبل من نار السموم یہاں پر جو ہے جان کا ذکر آیا یہاں پر جن کا ذکر نہیں آیا ہے تو جان سے مراد کیا ہے جان سے مراد ابلیس ہے جو شیطان کا باپ ہے شیطانوں میں کوئی مسلمان نہیں اور نہ وہ مرتے ہیں اور نہ وہ جو پیدا ہوتے ہیں شیطانوں کی بات ہو رہی ہے اس کے برعکس جو جن ہیں وہ مرتے بھی ہیں اور وہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور ان میں مسلمان بھی ہیں تو یہ فرق ہمیں کرنا چاہیے کہ ہر شیطان جو ہے وہ جو ہے ہر جن جو ہے وہ شیطان نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے
جن جو ہے شیطان ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سب جن شیطان ہے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور جو جن شیطان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور جب تک اللہ نے ان کو مہلت دی ہے، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں۔ اور ان سب کا رئیس جو ہے وہ ابلیس ہے، ان جنوں کا جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے جماعت میں حزب شیطان بن جاتے ہیں، اور وہ شیطان کے ساتھ ہی مریں گے۔ جب ان کا باپ مرے گا تب وہ بھی مریں گے۔ تو علامہ ساوی نے فرمایا ہے، اور اس کا حوالہ جو ہے خازن میں بھی اور قرطبی میں ملتا ہے، کہ 3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہوتا ہے آدم جو ابو البشر ہے، یعنی تمام انسانوں کا جو باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جان جو ہے وہ ابو الجن ہے، یعنی جنوں کا وہ باپ ہے، اور ابلیس جو ہے ابو الشیاطین ہے، وہ شیطانوں کا باپ۔ اب دیکھیے ایک ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اب شیطان کس کو کہتے ہیں اس کی میں وضاحت کروں گا، ابلیس بھی کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ پھر جو یہ 7 جہنموں کا ذکر آیا کہ ان لوگوں کے لیے 7 باب ہے، 7 جہنم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھیے اس کی وضاحت بھی قرآن میں بہت ہی اچھی طرح سے آئی ہے۔ تو ان دروازوں کے نام تک بھی بنائے گئے، مثلا ایک کا نام ہے جہنم، ایک کا نام ہے لظا، خطمہ، سعیر، سقر، جہیم، آویہ۔ تو یہ ان دروازوں کے نام ہیں جن سے جہنمی لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اور جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں، تو یہ جنت کے جو ہے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک بات کو واضح کیا جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ اب یہ جو فرمایا گیا ہے، یہ تفسیر جلالین میں یہ سلسال کو کہا گیا 3 یابس، یعنی ایسی مٹی جو خشک ہو، یسمع لہ سلسلت، جس سے جو ہے آواز پیدا ہوتی ہے جب اس کو چھیڑا جائے۔ تو پھر یہ من حمین کا مطلب ہوتا ہے 3 اسود، یعنی کالی مٹی، اور مسنون کا مطلب ہوتا ہے جو متغیر، جو تبدیل ہوتی ہے، اپنا رنگ تبدیل کرتی ہے۔ اور پھر جان کے بارے میں وہ فرماتے ہیں جلالین کہ ابل جان، یعنی ابو الجان وہ جنوں کے جو ہے باپ ہے، یعنی وہ ابلیس ہے، اور اس کو آدم سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم کو جو پیدا کیا گیا اس کے بعد جن کو پیدا کیا۔ اور جن کو کیسے پیدا کیا گیا؟ ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا، اور وہ بالکل سمجھ لو کہ ایسی آگ تھی جو ہوا میں جو ہے ہوا کے ساتھ تھی، یعنی یہ نار لا دخان لہا۔ تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی دھواں نہیں تھا۔ اور پھر جو فرمایا گیا کہ جب میں اس کو سویت ہوں، جب اس کو میں مکمل کر دوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتممت ہوں، جب میں اس کو مکمل کروں، یعنی اس کی پیدائش مکمل ہو جائے۔ ایک سلسلہ پیدائش کا اللہ نے انسان کے لیے اختیار کیا، اور جب وہ مکمل ہو گیا پیدائش میں، اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب اس کو میں مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے ڈالوں، اور وہ پیدا ہو، اور وہ زندہ ہو جائے، اور وہ کھڑا ہو جائے، اور وہ انسان بنے صحیح معنی میں، تو اس کے بعد اللہ نے اس کی طرف اپنی روح کو جو ہے منسوب کیا۔ تو جلالین فرماتے ہیں کہ اس روح کو منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے انسان کے لیے عزت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی روح کو انسان کی طرف منسوب کیا، کہ میں اپنی روح میں سے اس کے اندر کچھ پھونکوں گا، اور یہ من تبیزیہ ہے، اپنے روح میں سے کچھ پھینکوں گا۔ اب اس پہ بڑی اچھی باتیں لوگوں نے کی ہے، مولانا مودودی صاحب نے بھی کی ہے، اور باقی مفسرین نے بھی کی ہے، اور خاص طور سے ماجد آبادی صاحب نے بھی کی ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فقعوا لہ ساجدین، آپ سب لوگ جو ہے سجدہ میں گر جانا، جب آدم مکمل ہو کے جو ہے زندہ ہو جائے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی روح میں سے کچھ حصہ اس میں پھونکا جائے، تو پھر سب لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی جو ہے وہاں پر موجود فرشتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن ہے، اور خاص طور سے شیطان ہے، ابلیس ہے، ان سب کو جو ہے سجدہ کرنا ہے اس کو، آدم کو۔ اور وہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ سجدہ جو ہے جھکنے کا سجدہ ہے، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جلالین نے فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ فرمایا گیا کہ آپ نکل جاؤ اس جنت سے، یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ جنت سے نکل جاؤ یا آسمانوں سے نکل جاؤ، اب دنیا میں پہنچ جاؤ تم۔
اور تم مردود ہو، تم رجیم ہو، تم جو ہے اکرسڈ ہو، تم سٹونڈ ہو، اور ایک خاص وقت تک تم کو جو ہے مہلت دی جا رہی ہے، اور وہ وقت معلوم کیا ہے؟ وقت النفخت، یعنی جب تک سور پھینکا جائے گا، سور اسرافیل پہلا والا جب، تب تک شیطان کو مہلت دی گئی ہے۔ پھر جو ہے شیطان نے یہ بات کہی، قال ربی بما اغویتنی، اے رب آپ نے مجھے اغوا کیا، یعنی مجھے گمراہ کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ قسم کھا کے اس نے کہا کہ بھائی میں بالکل قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں سب کو گمراہ کروں۔ کیسے گمراہ کروں گا؟ لَأَزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی میں زمین میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا۔ اس کو معاصی کو، گناہ المعاصی، گناہوں کو میں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، بہت ہی لذیذ بنا کے پیش کروں گا، بہت ہی اچھے ڈیکوریشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، بڑے زبردست فلسفے بنا کے، تھیوریز بنا کے، شعر شاعری کے ذریعے سے، اور بہت ہی جو ہے عجیب عجیب قسم کے اوصاف بیان کروں گا گناہوں کے، اور گناہوں کی لذت، اور گناہوں کی جو ہے جو اس میں لوگوں کو ایک راحت سی ہم کہنا چاہیں گے تو بظاہر محسوس ہوتی ہے، اتنا خوبصورت بنا کے پیش کروں گا ان کے سامنے ہر چیز کو۔ اس کے بعد شیطان نے دعویٰ کیا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو بھی گمراہی سے نہیں بچنے دوں گا، سب کو گمراہ کر کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم تم کو مہلت تو دی جا رہی ہے، تم لوگوں کو گمراہ کرنا چاہو تو کرو، کن کو کرو گے گمراہ؟ جو تمہاری پیروی کریں گے، لیکن جو تمہاری پیروی نہیں کریں گے ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے ہو، الا عبادی، یعنی عبادی کا، لیکن ان بندوں کو میں اے خدا، تمہارے بندوں میں سے جو مخلصین ہیں، جو بالکل مومن ہیں، جو خالص ہے، جنہیں اپنے آپ نیت کو، اپنے دل کو خالص کر دیا ہے، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ شیطان خود کہتا ہے، شیطان یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تو تمام آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن جو مخلص بندے ہیں آپ کے، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، یعنی تمہارے مومنین بندے، یہ جیسے جلالین نے فرمایا، تو اب مومنین بندوں پر تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، سلطان نہیں ہے۔ سلطان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلطان کا مطلب ہوتا ہے طاقت، یا کشاف نے دلیل کے معنی میں بھی اس کو پیش کیا ہے، تو یہاں پر لیکن طاقت کے معنی میں ہے۔ لیکن تمہاری پیروی کون کریں گے؟ غاوین، غاوین کون ہوتے ہیں؟ کافرین۔ تو یہ بات یہاں بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد فرما گیا کہ ان لوگوں کو ہم وہاں پھینکیں گے جس میں 7 جو ہے دروازے، اطباق، طبقے، تو اس طرح سے ان کو جو ہے اس طرح سے یہ بات کہی جائے گی۔ تو یہ ذرا کچھ باتیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اس کو جو ہے لوگوں نے، مفسرین کرام نے ہمارے سامنے لایا ہے، اور اس کی اچھی طرح سے تشریح کی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کی اور بھی تشریح کروں گا۔ اور پھر یہ جو فرمایا گیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یعنی جو اس سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ان کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو سیدھے راستے پہ نہیں چلیں گے تو ان کو ہی گمراہ کر سکتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہی بیٹھے گا۔ شیطان نے یہ کہا کہ میں سیدھے راستے پہ ہی بیٹھوں گا، میں نیکی کرنے والوں کے پاس زیادہ آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، چاروں طرف سے ان کے اوپر حملے کروں گا، ان کے مال میں شامل ہو جاؤں گا، اپنے گھوڑوں کے ساتھ پیدل ان پہ حملہ کروں گا، اور ان کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا آخری وقت تک۔ تو قرآن نے کیٹیگوریکلی بہت جگہ پر یہ فرمایا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ تو یہ دشمن بن گیا انسانوں کا۔ اب یہ اللہ کی مصلحت تھی، اللہ کی حکمت تھی، ہم اس کو جان نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے واقعات ہوئے، اللہ بہتر جانتا اس کی حکمت کیا تھی شیطان پیدا کرنے میں، اور شیطان کو سجدہ نہ کرنے میں کیا حکمت تھی اللہ جانتا ہے۔ تو بہرحال لیکن ہمارے لیے جو حکم ہے کہ ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اور پھر شیطان کی خصلت اور شیطان کی باتیں ہمیں بیان کی جا رہی، وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے، کس طرح سے کرے گا۔ اور عجیب سا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب قرآن آدمی پڑھتا ہے، ایک ایک چیز واضح ہو جاتی ہے، تو آدمی آرام سے اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے بچا سکتا ہے، ان تمام اغوا کرنے والے راستوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے جہاں سے شیطان آتا ہے غات لگا کے۔
اور شیطان پھر بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، انسان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو قرین کہا گیا ہے قرآن میں۔ اور یعنی خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، تو شیطان ان کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے برعکس مومن ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ اس وقت ڈالتا ہے کہ جب آدمی اللہ کی طرف بڑھتا ہے، صراط مستقیم کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی نماز میں جاتا ہے تو اس وقت جب تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں تک بھاگ جاتا ہے جہاں تک وہ آواز آ جاتی ہے، اور جب تک تکبیر تحریمہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ سب بندی کرنے کے بعد نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں تو شیطان واپس آ جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان جو بیچ میں کوئی خلل ہے، کوئی جگہ ہے، ان کے پاؤں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے، سٹے ہوئے نہیں ہیں، تو وہاں پر ان کے دلوں میں جو ہے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، شیطان جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے فرشتے جو ہے الہام ڈالتے ہیں اور شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر شیطان کی ایک جماعت بن جاتی ہے جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، ان کو حزب الشیطان کہا گیا ہے، اور حزب اللہ ان کو کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے کام کرتے ہیں، اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، اور ان کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں، اور باقی جماعت، دوسری جماعت جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، وہ حزب الشیطان بنتے ہیں، اور شیطان ان کے اوپر جو ہے مستقل وسوسے کی بارش کرتا رہتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے۔ حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ شیطان جو ہے سمندر میں اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر تمام لوگ اس کے پاس، جو شیاطین جن و انس جو بھی ہوتے ہیں، وہ اس کے پاس اپنے اپنی رپورٹ لے کے آتے ہیں، تو کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہو کے اس کو گلے ملتا اس سے۔ اس طرح سے ان کی کار شیطانی دنیا میں چلتی رہتی ہے، تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آدمی شیطان کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو یہ اسی لیے یہ سب واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ واقعات ہے، یہ حقیقت، اور دنیا میں ہم روز اس کو دیکھتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلی بار بھی بتایا تھا کہ فاؤسٹ کی جو ہے وہ آپ پڑھیے، اس میں آپ دیکھیے گوئٹے کی، اس میں اس نے شیطان کی کارکردگی دنیا میں کیا کیا اس کو دکھایا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت جگہ پر شیطان کا ذکر کیا ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ نہیں، اتنا زیادہ شیطان جو ہے دنیا میں اتنا سارا کام کرتا ہے، اتنا ایکٹیو رہتا ہے، اتنا بزی رہتا ہے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا ہے اپنے مشن سے، انسانوں کو گمراہ کرنے کے مشن سے۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کو وہ گمراہ نہیں کرے گا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، یعنی سیدھا راستہ، اس کی نشاندہی اللہ نے فرمائی ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ شیطان نے بھی اس بات کے بارے میں کہا کہ میں مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کروں گا، اور اسی بات کی طرف اللہ بھی اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر شیطان سے کہا جا رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں۔ تو وسوسہ ڈال سکتا ہے، تو جو ہے ان کو پھسلا سکتا ہے، بہلا سکتا ہے، لیکن ان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ تم معبود ہو، تم بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہو اللہ کی، اور انسان کو پیدا کیا گیا سڑی ہوئی مٹی سے، گارے سے، اور تم کو پیدا کیا گیا یعنی ہوائی آگ سے یا آگ کی لپٹ سے، تو ہو تو دونوں مخلوق تم۔ اور پھر جو ہے تمہارا جو ہے اللہ نے تم لوگوں کو بھی اپنی دعوت دی تھی قبول کرنے کی، آدم کو سجدہ کرنے کی، شیطان کو، لیکن تم نے وہ بات نہیں مانی اور تم جو ہے وعید کے مستحق ہو گئے۔ اور پھر وہ لوگ بھی وعید کے مستحق ہیں جو تمہاری پیروی کریں گے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، یعنی ان کو جہنم کے آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ جہنم جو پیروانی ابلیس کے لیے بنائی گئی ہے،
اور اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، لکل باب منہم جزء مقسوم، تو ان کے لیے جو ہے ہر دروازے میں سے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک پورا مطلب جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے آدم گمراہ کرتا ہے، اور پھر انجام کیا ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے کیا ہے، کس کس طرح سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور کن لوگوں کو وہ گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عام بات یہاں بیان کی گئی ہے۔ اور اب میں ذرا آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا شیطان کے بارے میں۔ شیطان کا مطلب کیا ہے؟ اب بعض لوگ ایسے بھی ہیں جیسے سر سید احمد خان، اور انہوں نے ایک لحاظ سے شیطان کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ انسان کے اندر جو داعیات ہے، کچھ انسٹنکٹس ہے، تو یہ کوئی مخلوق نہیں ہے اس طرح سے، اب وہ عقل میں بات نہیں آتی ہے تو اس لیے انکار کرتے ہیں بہت سارے لوگ، وہ اتنے عقل کے پرستار ہیں، اور عقل میں آتا ہی کیا ہے، کتنا آتا ہے عقل میں بھائی؟ عقل میں وہی کچھ آتا ہے جو انسان کے حواس میں آتا ہے، اور انسان کے حواس میں کیا آتا ہے؟ یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں بات کر رہا ہوں جتنے ہمارے امپیریسسٹس اور ریشنلسٹ فلاسفرس ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، بلکہ امپیریسسٹس نے یہ کہا ہے کہ جو چیز ہماری حس میں نہیں آتی، حواس میں نہیں، سینس پرسیپشن میں نہیں آتی ہے، وہ ہماری عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ جس چیز کا امیج نہ ہو، امپریشن نہ ہو، اس کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لاک نے کہا ہے، اس نے کہا کہ انسان کا دماغ جو ہے ٹیبلرسا کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے، اور جب آدمی کچھ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، دیکھتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تب اس سلیٹ پہ کچھ لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے حواس میں نہیں آئی تو وہ ہمارے دماغ میں بھی نہیں آتی، اگر کوئی چیز امپریشن نہیں بنا تو وہ آئیڈیا بھی نہیں بنتا ہے۔ پھر آئیڈیاز ہی جو ہے ان کو جب ایسوسیٹ کرتے ہیں تو نالج بنتا ہے، انفارمیشن بنتا ہے، تو پھر وہ آئیڈیا سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے پہلے ریشنلسٹ نے کہی تھی، ڈیکارٹ وغیرہ نے، کہ ہمارے پاس پہلے سے انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور اس میں خدا کا آئیڈیا بھی ہے، باقی چیزوں کا آئیڈیا بھی ہے، اور خاص طور سے جو ہے کچھ سول کا آئیڈیا بھی ہے، مائنڈ کا آئیڈیا ہے۔ سول کو تو بہرحال نے بہت پہلے ڈسپینس کیا تھا ویسٹ میں، لیکن کم از کم اس چیز کا تو تھا کہ دماغ کو وہ مانتے تھے، حالانکہ اس دماغ کے بارے میں بھی گلبرٹ رائل نے کہا تھا کہ یہ مشین ان اے گوسٹ کی بات لگ رہی ہے، یا گوسٹ ان اے مشین، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جسم جو ہے مشین کی طرح ہے، اور اس کے برعکس جو ہے یہ جو اس کو یہ کہا گیا کہ گوشت کی طرح ہے انسان کا دماغ یا انسان کا مائنڈ جسم میں۔ اور مغرب میں بہت پہلے جو ہے لوگوں نے انکار کر دیا انسان کے روح کا، اور انسان کے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے انسان کے دماغ کا بھی انکار کیا ایک لحاظ سے، اور وہ برین تک پہنچ گئے، پھر برین کا بھی انکار ایک لحاظ سے ہوا، پھر وہ نروس سسٹم پر پہنچ گئے، اور پھر سینس پرسنس کا بھی کچھ اور بھی بات ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس ڈسکشن کو ہم کل بھی جاری رکھیں گے، آج ہم اسی یہیں تک مطلب جو ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس میں اور بہت اہم باتیں، خاص طور سے شیطان کے بارے میں، شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں، سجدہ کے بارے میں بھی، اور پھر ابلیس کے بارے میں بھی، پھر گمراہی کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور گین کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو کہ ہم اچھی طرح سے انشاءاللہ وضاحت کریں گے مختلف تفاسیر کی روشنی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، کل ہم نے سورہ ہجر کے اس رکوع کا مطالعہ کیا، رکوع نمبر 3، اور اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی تھی کہنے سے، تو آج انشاءاللہ ہم ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شیطان نے یہ سب منظر دیکھنے کے بعد کہا کہ جب اللہ نے ان سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، آدم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا، اپنے غرور اور استکبار میں مبتلا ہو گیا۔ پھر کہا قال ربی بما اغویتنی باغوائک الی انی والباء للقسم۔ تو یہاں پر جو ہے عربی مفسرین نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جب اس نے شیطان نے کہا کہ مجھے اغوا کیا، تو اس نے قسم کھائی کہ اب میں یہ کروں گا، کہ یا کیا کروں گا، کہ میں لوگوں کے سامنے دنیا میں گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔
اور واللہ اغوینہم اجمعین، اور میں ان میں سے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا. یعنی گناہوں کو اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ لوگ گناہوں میں لت پت ہو جائیں گے، اور زندگی کا حاصل دنیا کے عیش اور آرام اور لطف کو سمجھیں گے. اور بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اے بابر عیش کرو، دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے نعوذ باللہ. اس قسم کی مینٹلٹی پیدا کروں گا. اور مفسر حمید نصیب نے بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا ہے کہ کیسے شیطان نے آج کے زمانے میں مغربی تہذیب کے نام پر رقص و سرور اور شراب اور شباب اور کباب کی محفلوں کا اہتمام کر کے کس طرح سے ایک پوری جنریشن کو برباد اور تباہ کر دیا ہے. اور یہ سب شیطان کے اسی منصوبے کا حصہ ہے جس کا ذکر شیطان نے کیا تھا کہ میں ان لوگوں کے سامنے تمام چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. اب تو باقاعدہ تھیوریز پیش کی جا رہی ہے ہیڈونزم کی، یوٹیلیٹیرینزم کی، اور اس قسم کی عیاشی اور فحاشی کے لیے جو ہے جواز فراہم کیا جاتا ہے. اور فرائیڈ نے تو کمال ہی کر دیا، تو اس نے تو بالکل انسان کو لبیڈو ایڈ اور اوڈیپس کمپلیکس کا پابند قرار دیا. اور دنیا کے تمام جو ہے ادارے ہیں، یہاں تک بشمول مذہب، اس کو بھی جنسی خواہش کا ہی ایک مظہر قرار دیا. تو یہاں پر وضاحت کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج کل مغربی تہذیب نے اور اس کی پیروی میں مسلمانوں نے بھی، اب تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی اور کچھ عرب ممالک میں بھی وہی نظارے سامنے نظر آ رہے ہیں، جن کو جو ہے ہم دیکھ کے دل جو ہے انسان کا بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ایک قسم کی تکلیف ہوتی ہے، روحانی اذیت ہوتی ہے. تو وہ دنیا جو ہے روشن کر دی ہے، خوبصورت بنا دی ہے شیطان نے. اور اس نے یہ تاکید کے لیے کہا تھا، لامی تاکید ہے کہ میں ضرور کروں گا انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دوں گا دنیا میں ان کے لیے چیزیں، اور یعنی معاشی، اور ان میں سب کو گمراہ کروں گا، ان کو جو ہے برباد کر دوں گا، اور ان کو راہ راست سے بھٹکا دوں گا، اور ہر راستے میں بیٹھوں گا، اور ہر طرح کی اپنی نظر بن حارث کی طرح محفل مجلس سے سجاؤں گا، شعر شاعری کا اہتمام کروں گا، رقص و سرود کا انتظام کروں گا، اور ہر طرح کی ایسی مطلب جو ہے مجالس آراستہ کرواؤں گا جہاں میں آدمی ایک بار جانے کے بعد اپنے دین و ایمان کو کھونے کے علاوہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ایسی مجالس کے اثرات سے بچ سکے. یہاں تک کہ مزاروں پر اور دوسری جگہوں پر بھی اس قسم کی مجالس آراستہ کراؤں گا کہ لوگ وہاں خدا کو یاد کرنے کے بجائے وہ دنیا پرستی اور شہوت پرستی کا بھی ایک جو ہے اپنے اندر دایا مطلب جو ہے محسوس کرنے لگے، اور اس طرح سے گناہوں کو خوبصورت اور بہترین انداز سے، فلسفیانہ انداز سے، تھیوریز کے ساتھ جو ہے مزین کر کے رکھ دوں گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو جو تمہاری پیروی کرے، تمہاری اتباع کرے، تمہارے قدم بقدم چلے، حالانکہ تمہارے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں. اللہ عبادک منہم المخلصین. تو شیطان نے خود کہا کہ میں لیکن ان لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں ہے جو آپ کے مخلص بندے ہیں، جن کو اللہ نے خالص کر دیا ہے، اور مومنین، اور ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ان عبادی، یعنی میرے ان بندوں پر جو مومنین ہیں تمہارے لیے کوئی سلطان نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، انہوں نے تمہارے تمام دروازے بند کر دیے جہاں سے تم حملہ آور ہو سکتے تھے. یہاں پر مجھے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ رمضان میں شیطان کے قید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن راستوں سے شیطان انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے ان راستوں کو انسان نے روزہ رکھ کے جو ہے بند کر دیا ہوتا ہے. تو پھر وہ بہترین بات فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے کام کا ایک میدان ہوتا ہے. شیطان کے کام کا میدان انسانی خواہشات ہے، لیکن جب روزے میں فاقہ کے ذریعے سے اور باقی جو اس کے لوازمات ہیں ان کے ذریعے سے انسان نے پہلے ہی ان خواہشات پہ قدغن لگائی ہو تو شیطان کا دروازہ بند ہو گیا، اس لیے شیطان بیکار ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست انہوں نے وضاحت فرمائی ہے اس بات کی شیطان کے حملے کیسے ہوتے ہیں. پھر ان کی کتاب آپ دیکھیں، وہ بہت ہی اہم کتاب ان کی ہے، اس میں جو ہے نا رسالہ خواتریہ میں یہ دکھایا ہے کہ شیطان کیسے حملہ آور ہوتا ہے، علماء کے پاس کیسے آتا ہے، جہلہ کے پاس کیسے آتا ہے، عبادت گزاروں کے پاس کیسے آتا ہے. اور مثلا
ایک عالم کے بارے میں فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کہ ایک عالم نے جو دین کا علم حاصل کیا ہوتا ہے اس کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ارے بھائی آپ نے علم دین تو حاصل کیا لیکن ابھی پورا حاصل نہیں کیا، اور بھی علم حاصل کرو، علم تو اتنا زیادہ ہے، آپ نے تھوڑا سا حاصل کیا ہے، علم حاصل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پھر عبادت کرو، پھر اعمال پر جو ہے توجہ دو۔ تو اس طرح سے یہ عالم اس کے بہکاوے میں آتا ہے، پھر وہ علم حاصل کرنے لگتا ہے اور بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے، اور اسی بیچ میں اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ عمل کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے کچھ قوموں کے پاس آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ بھئی تمہارا کیا خیال ہے جو ہے اہل بیت کے بارے میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت تو بہرحال بہت ہی زبردست لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ پھر ان سے کہتا ہے ان کے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ برا بلا کہنے لگتے ہیں، تو اس طرح سے ان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اور پھر ایک عالم کے پاس آتا ہے شیطان، تو اس سے کہتا ہے کہ بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ علم دین حاصل کیا ہے، تو اب آپ لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہو، اٹھو نا، تبلیغ کرو نا، واز پڑھو نا، درس دو نا۔ تو اس طرح سے ایک آدمی درس دینے لگتا ہے، تبلیغ کرنے لگتا ہے، واز پڑھنے لگتا ہے۔ پھر اس سے شیطان آتا ہے اس کے پاس، درس دینے کے بعد، واز پڑھنے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد، دعا دار تقریریں۔ تو اس کے بعد وہ شیطان اس کے کہتا ہے کہ اگر آپ تقریر نہ فرماتے، اگر آپ خطاب نہ فرماتے، اگر آواز نہ پڑھتے تو تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، یہ آپ کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اپنے وقار کا خیال رکھو اور تھوڑا سا جو ہے دور، مطلب ذرا دور سے لوگوں سے ملا کرو، یہ نئے شہر کا مزاج ہے، ذرا فاصلے سے ملا کرو، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا، جو گلے ملو گے تو پاک سے، تو ذرا دور دور سے ہی بات کیا کرو، تھوڑا سا اپنی عزت کا، اپنے وقار کا خیال رکھو، کہ ہر کس و ناقص سے بات مت کرو، ان کو اہمیت مت دو۔ تو فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ اس طرح سے ان کو بھی گمراہ کرتا ہے، علماء کو ہر طرح کے حربے شیطان اختیار کرتا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، اس کو فلسفے کے زبان میں، شاعری کی زبان میں، ادب کی زبان میں، اور جو ہے پینٹنگ کی زبان میں۔ آپ دیکھیے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹنگز میں دیکھیں کیسی ننگی ننگی پینٹنگز دکھائی جاتی ہے اور ان کو ادب کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے۔ تو اس طرح سے شیطان نے تو قسم کھائی تھی، اے اللہ میں بالکل ان کو گمراہ کر کے رکھوں گا، تو آپ کی عزت کی قسم، تو گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا۔ تو مجھے چونکہ طالب علم فلسفے کا اور مذاہب عالم کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کس کس طرح سے تھیوریز پیش کی گئی ہے، اور فرائیڈ نے اور باقی لوگوں نے کیا کیا باتیں کی ہے، اور برائی کو نیکی بنا کے خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے یہ تو حصہ ہے، اب تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے، بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ۔ تو اتنا اچھے نام دیے گئے، سیکس ورکرز، ایسے ایسے خوبصورت نام دیے گئے ہیں ان گناہوں کے کاموں کو کہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، اور اس میں لت پت ہونے کو کوئی جو ہے برا نہیں سمجھتا ہے۔ والدین حوصلہ افزائی کرتے ہیں اپنے بچوں اور بچوں کی کہ وہ ان تمام قسم کی حرکات میں اگر شامل ہوتے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ اب تو شراب اور باقی شباب کی محفلیں منعقد ہوتی ہے اور ان میں شمولیت کرنے سے کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے بعض مقامات پر مسلمان بھی ایسی محافل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ سب شیطان نے ایک پہلے ہی وعدہ کیا تھا میں ایسا کروں گا، اور وہ کر رہا ہے، اور لوگ شکار ہو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ شکار نہیں ہوتے شیطان کی ان سازشوں کے۔ آپ تلبیس ابلیس پڑھیے ابن جوزی کی، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شیطان کے حربے کیا ہوتے ہیں، اور ان حربوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن نے تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اور پھر یہ کہ قرآن نے پہلے ہی لوگوں سے وعدہ لیا گیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ شیطان نے تمہارے لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی اگر عقل سے بھی آدمی کام لے تو وہ شیطان کے طریقوں کی پیروی نہیں کرے گا۔ شیطان تو انسان کو اغوا کرتا ہے، نیکی سے ہٹا دیتا ہے، اور انسانوں سے قتل کرواتا ہے، زنا کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، اور ایسی حرکات کرواتا ہے کہ انسان جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، پھر وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو مایوس کرتا ہے، کیونکہ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے مایوس کرنے والا۔
جو خود بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا اور خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، اور وہ جو ہے اب لوگوں کو بھی مایوس کرتا ہے اللہ سے، اور ان کو خوف دلاتا ہے فقر کا، غریبی کا، اور ان کو ایسی ایسی باتوں کا خوف دلاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ تو ایک ایک لمحے جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان، اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو انسان اس کی گمراہی میں اغوا میں آتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور ان تمام لوگوں واللہ اغوینکم اجمعین، اور بے شک یہاں پر بھی لام تاکید ہے کہ میں تمام سب لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ان لوگوں کو نہیں کر پاؤں گا جو اللہ کے مومنین ہیں، مخلص بندے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر جو میرے مخلص بندے ہیں، لیکن تمہارے پیروی کرنے والے کون ہیں؟ گاوین، وہی لوگ جو گمراہ ہے، یعنی کافرین۔ تو پھر سبا طباق کا ذکر آیا، سبا ابواب کا ذکر آیا ہے، تو میں نے کل اس کی بات کی تھی۔ اچھا، اس کے برعکس جو مومنین ہوں گے تو ان کے لیے جو ہے دوسری طرح کے جو ہے جنت کے دروازے ہوں گے۔ اور یہاں پر ابن کثیر نے ایک زبردست بات فرمائی ہے، کہا کہ جو جہنم کے 7 طبقے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ جو ہے وہ ان مومنین کے لیے ہے، ان موحدین کے لیے جو توحید والے ہیں لیکن انہیں گناہ بھی کیے۔ ان کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں رکھا جائے گا، اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر باقی طبقوں کا بھی ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بشرطے کہ ان مومنوں نے توحید کو نہیں چھوڑا ہو۔ اور جو آدمی شرک کرتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مغفرت نہیں فرمائے گا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے۔ باقی گناہوں کو چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور لیکن اتنا خوبصورت بنا کے شیطان نے جو ہے گناہ کو پیش کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور پھر شرک کو بھی اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے، اس کے بھی اتنے اچھے اچھے نام دیے گئے ہیں، آپ تو جانتے ہی ہے، عجیب قسم کے نام شرک کو بھی دیے گئے ہیں کہ یہ تو سجدے تعظیمی ہے بھائی، یہ تو ہم ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، یہ تو حب ہے ہمارا، یہ تو اعتقاد ہے، یہ تو خوش اعتقادی ہے، یہ بد اعتقادی ہے، ایسے ایسے نام دیے گئے۔ اگر کوئی جو ہے شرک کے راستے پہ چلتا ہے، اگر وہ استانوں اور قبروں کا طواف کرتا ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں تعظیم ہے، جبکہ اس میں شرک کی جو ہے بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہے کہ جب آپ غیر اللہ کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، جب آپ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، جب آپ ان سے دعائیں کرتے ہیں، جب آپ ان سے التجا کرتے ہیں، جب آپ نظر نیاز کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، تو یہ سب چیزیں جو ہے بھارت شرک کی جو ہے مختلف شکلیں ہیں۔ تو ان کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کیا گیا ہے، اور اس کے لیے بھی فلسفہ ترازی ہوتی ہے، بڑے بڑے جو ہے لفاظی کے بڑے بڑے جو ہے آپ سمجھ ڈھیر لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور ان کو خوبصورت بنا کے پیش کیا۔ یہ بھی اغوائی شیطانی کی وجہ سے سب ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان نے ذمہ داری لی ہے کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے، لیکن جو مومن بندے ہوتے ہیں، توحید والے ہوتے ہیں، تو یہ فرمایا گیا کہ مطلب مختلف تفسیروں میں کہ ایک جہنم کی کا جو ایک باب وہ بھی ہوگا، سب سے پہلا باب یعنی پہلا دروازہ، اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو توحید والے ہیں لیکن گناہ گار ہیں، اور ان کے گناہ جب معاف ہو جائیں گے پھر ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے کوئلے کی طرح بالکل کالا ہوا ہوگا، حالت بہت خراب ہوگی، اللہ سب کو بچائے جہنم کے عذاب سے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی۔ تو پھر اس کے بعد شیطان کا ذکر آیا ہے، تو شیطان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے ابلیس، سرکش شریر، اور شیطان جو ہے شیطان سے نکلا ہے، تو جس کے معنی ہیں دور ہونے کے، یعنی جو دور ہو گیا، یعنی وہ خیر سے دور ہوتا ہے اور خیر سے دور کرتا ہے، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں، یعنی نیکی سے دور ہونے والا۔ یا شہید سے نکلا ہے، تو شہید کے معنی ہیں جلنے کے، چونکہ وہ آگ سے بنا ہے اور آگ ہی میں داخل ہوگا، اس لیے اسے شیطان کہا گیا۔ آگ چونکہ اس کا مادہ تخلیق ہے، اس لیے اس میں قوت غضبیہ اور فقر مضموم زیادہ ہے، فقر مضموم زیادہ ہے، یعنی جو آگ کی خصلت ہے وہ شیطان کی خصلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگ میں جو ہے ایک حدت ہوتی ہے، ایک جو ہے اس میں جو ایک تیزی ہوتی ہے، تو قوت غضبیہ شیطان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر فقر مضموم، یعنی ایسا فخر کرنا
کہ جس کی کوئی بنیادی جس کی مذمت کی گئی ہے تو یہ جو ہے شیطان کے خاص صفات ہے، اور یہی صفات تھے، یہی اوصاف تھے جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے وہ رکا رہا۔ اور کیونکہ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہر شریر و سرکش جن، انسان اور حیوان کو شیطان کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ بھی وضاحت ہے کہ شیطان کوئی ایک ہی مخلوق نہیں ہے، اس کی ایک باقاعدہ جماعت بن جاتی ہے، اور ان تمام لوگوں کو جن میں جن اور انسان شامل ہے اور حیوان بھی شامل ہے ان کو شیطان کہتے ہیں، بشرطے کہ وہ شریر ہوں اور سرکش ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، یعنی ہم نے جو ہے، اور ایسے ہی ہم نے شریر جنوں اور انسانوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ قاموس القرآن مولانا سجاد میرٹھی صاحب، تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اور یہ مفردات امام راغب میں بھی آپ کو ملے گی یہ تفصیلات، یعنی خوبصورت بنایا اور پھر دشمن بنایا۔ انسانوں میں بھی ایک طبقہ جنوں کی پرستش کرنے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا، پیروی کرنے والا، اور وہ پھر حزب شیطان بن جاتی ہے، اور وہ دن رات کام کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں ہر معاملے میں۔ اور اسی طرح سے ہر نیز بری عادت کو بھی شیطان کہا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد شیطان والغضب شیطان، یعنی حسد بھی شیطان ہے اور غضب بھی شیطان ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وضاحت کی گئی ہے۔ اور پھر ابلیس کے معنی جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا، اس کے معنی نا امید اور دھوکہ دینے والے کے، تو خود بھی مایوس ہو گئے، دوسروں لوگوں کو بھی مایوس کرتا ہے۔ وَلَا يُغَرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا شیطان ہے، اس سے بچتے رہو، اور دنیا کی زندگی سے بھی بچتے رہو، یہ دھوکہ نہ دے۔ یعنی ہر دھوکہ دینے والے کو شیطان کی صفت والا کہہ سکتے ہیں۔ اور گوین جو ہے گمراہی ہے، غوایت، یہ بہت ہی خطرناک گمراہی ہے۔ اور گین جو ہے گمراہی، ضلالت کہہ سکتے ہیں، باب ضربہ سے مصدر ہے۔ تو یعنی اس جہالت کو کہتے ہیں جن کا منشا اعتقادی فاسق ہو اور فاسد ہو۔ یعنی ایسی جہالت، ایک تو عام جہالت ہوتی ہے، ایک انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا ہے، اور جہالت کی وجہ سے وہ نہیں کرتا ہے، یا جہالت کی وجہ سے وہ کرتا ہے، یہ ہو گئی ایک عام جہالت۔ لیکن وہ جہالت جس کا اعتقادی فاسد ہو، آپ کی نیت ہی خراب ہو، آپ کا عقیدہ ہی خراب ہو، اس کے بعد آپ جہالت پر تلے ہوئے ہوں۔ تو شیطان کو تو پتہ تھا حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ اللہ نے آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تو حکم کیا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے، اور شیطان نے اعتقادی فاسد کی وجہ سے، اور وہ اعتقاد کیا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا، اس کو جو ہے کھنکھنائی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ کہاں آگ اور کہاں مٹی، آگ تو ہمیشہ اوپر چلا جاتا ہے اور مٹی زمین کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک غرور اور اعتقاد فاسد اس کو تھا۔ اللہ کا حکم تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک بار مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ میں شیطان کو دیکھوں، تو پھر میں نے کچھ دن کے بعد ایک مخلوق کو دیکھا، تو بہت ہی وجیح قسم کا مخلوق تھی، بہت ہی مطلب ڈفرینٹ قسم کا۔ میں نے اسے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تمہاری خواہش ہوں۔ کہا اے بدبخت، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جب اللہ نے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا ارے آپ کو شرم نہیں آتی ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز کیسے ہو سکتا ہوں؟ جنید بغدادی فرماتے کہ میں بھی پریشان ہو گیا ان کا جواب سن کے، لیکن پھر میں نے اللہ کی پناہ مانگی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے کہوں کہ اللہ کا حکم تھا۔ میں نے کہا اللہ نے تو حکم دیا تھا، اس کی بھی نافرمانی کی، تو کہا کہ اس کے بعد نے کہا تم نے مجھے جلا دیا اور غائب ہو گئے۔ اس طرح سے جو ہے شیطان جو ہے کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے، تمام لوگوں کو کرتا ہے گمراہ، چاہے کوئی نیک ہو یا کوئی بد ہو۔ تو پھر گمراہی جو ہے اس میں مبتلا کیسے کرتا ہے، یعنی اس کا اعتقاد فاسد تھا شیطان کا کہ میں بڑا ہوں، اور لوگوں کے دل میں بھی یہ گمان ڈالتا ہے تم تو بڑے اچھے ہو، تم تو بڑے نیک ہو، کوئی بات نہیں ہے، چلو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرو، جھگڑا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بہت ساری قرآن میں ایسی آیتیں آئی ہے، اور گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر ان کو امیدیں دیتا ہے کوئی بات نہیں، وہ سفارش کرے گا، یہ سفارش کرے گا، تو آپ لوگ بچ جاؤ گے۔ جب یہاں تمہارے پاس اتنے عیش آرام ہیں تو آخرت میں کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر تم برے ہوتے تو اللہ تم کو اتنے عیش آرام کی زندگی تھوڑی نہ دیتا۔ تو ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے، ایسے ایسی باتیں کہتا ہے، اور اس کا اعتقاد بھی فاسد ہوتا ہے۔ یعنی مطلق جہل
ہر گائے کا ہر گائے پر گائے کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، تا وقت ہے کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا سر چشمہ اعتقادی فاسد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا، تو یہ جو جیسے سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، گئے سے مطلب اس کا مسبب لیا گیا، یعنی عذاب، کیونکہ گئے عذاب الہی کا سبب ہے، یعنی وہ اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے جو گئے کی وجہ سے ان کو حاصل ہوگا۔ پھر جو ہے ماجد دریابادی رحمۃ اللہ نے بہت کچھ اہم باتیں اس رکوع کے بارے میں فرمائی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسانی اول کا پتلا اسی خشک مٹی سے بنایا گیا جو چٹکی مادے سے کھن کھن کی آواز دیتی ہے، اور پھر اسی ابو البشر سے ساری نسل انسانی نکالی ہے۔ کھنکھناتی مٹی سلسال کو کہا گیا، اور سموم جو ہے گرم ہوا کی آگ، یعنی ایسی آگ جو اجزائے دخانیہ اور کثیفیہ سے خالی تھی، یعنی اس میں نہ تو کوئی دھواں تھا اور نہ اس میں کوئی کثافت تھی، اور اس لیے غالب غایت لطافت سے مثل ہوا کے غیر مری بھی ہوائی آگ یا آگ سے جنات کی تخلیق ہوئی۔ تو آگ کی جو روشنی نکلتی ہے، روشنی کے علاوہ جو اس میں گرمی نکلتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، تو یہاں پر ایک بڑا نقطہ مفسر حمید نسیم نے بیان کیا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہائیڈروجن بام، اور کیسے جو ہے اس کی وہ گرمی نظر نہیں آتی ہے جلدی، اور لیکن وہ اپنا اثر رکھتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے، تو اس قسم کی باتیں۔ تو یہ سب جو ہے سب کام ابلیس کے ہی ہے، اور ابلیس نے ہی یہ سب چیز سمجھا دی ہے لوگوں کو کہ کیسے دنیا کو تباہ کیا جائے اور کیسے برباد کیا جائے۔ تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے شیطان گمراہی کے سامان فراہم کرتا ہے۔ تو انگریزی کا لفظ جو ہے، اب دیکھیے یہ جو بائبل میں اس کے بارے میں کچھ آیا ہے، شیطان کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر، کہ انگریزی کا لفظ جائنٹس، تورات میں ایک مخلوق کا ذکر آیا ہے، اس کا اردو ترجمہ جبار ہو سکتا ہے، تو یعنی ایک ایسی مخلوق کا، یعنی شیطانوں کا، اس کو دیر ذات بھی کہا جاتا ہے۔ تو آگ سے پیدا ہونا، توالد و تناسل ہونا، عادتاً ان کا نظر نہ آنا، مختلف اشکال میں ان کا متشکل ہونا، یہ سب شیطان کی اور اس مخلوق کی خاصیتیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے، اور میرے ایک شاگرد ہے ماشاءاللہ، پی ایچ ڈی میرے ساتھ کیا ہے، تو ان کو ان معاملات میں ذرا معلومات زیادہ ہے، اور وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں جو شکار ہو جاتے ہیں ان جنات کے اور شیطانی وساوس کے اور باقی جو ان کی سازشیں ہیں۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں اکثر کہ جنات کی بستیاں ہے، اور وہ رہتے ہیں باقاعدہ، ان کی بازار ہوتے ہیں، ان کی ہر چیز ہوتی ہے، اور پھر شیاطین بھی ان میں ہے، اور ہر طرح کے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ تو یہاں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، سر سید جیسے لوگ اور باقی لوگ جو عقلیت کے بڑے پرستار تھے، اپنی بہت ساری خوبیوں کے باوجود اللہ ان حسنات کو قبول فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، انہیں بڑی خدمت کی ہے مسلمانوں کی۔ لیکن جہاں تک ایسے اعتقادات کا تعلق ہے، جنات کا، ملائکہ، تو اس بارے میں انہیں ایسی تعویلات کی ہے کہ ایک لحاظ سے انکار کر دیا ان کی اصلیت کا۔ تو یہ ذرا تھوڑا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ عالم غیب کی قوتیں ہیں، اور ہمیں ان پہ ایمان لانا ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر آیا، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان کو نہ مانیں، کیونکہ جو کچھ ہمارے حواس میں آتا ہے، عقل میں آتا ہے، صرف دنیا اتنی ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ دنیا جو ہمارے حواس میں نہیں آتی ہے۔ اب تو یہ سائنس نے بھی معلوم کیا ہے، آج کی سائیکالوجی اور سائیکٹری کے جو ماہرین ہیں وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اور پھر سجدے کی بات جو ہوئی کہ سجدہ کرو، تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو فقہی انداز کا سجدہ ہم کرتے ہیں، مطلب ہم سجدہ جیسے کرتے ہیں باقاعدہ، اس کو سجدہ تعظیمی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو سجود تحیہ لا سجدہ عبادہ، جیسے معلم میں آیا وہ سجود تحیہ، یعنی وہ سجدہ تعظیمی و تکریم لا سجود عبادہ۔ تو قرطبی نے کہا کہ یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو عبادت میں پیش کیا جاتا ہے، بلکہ عزت کے لیے سجدہ کیا تھا ملائکہ نے آدم کے سامنے۔ یہ معنی بھی نقل ہوئے ہیں کہ سجدہ تو اللہ ہی کے لیے تھا، آدم محض قبلہ کے طور پر تھی، اس بات کا بھی لوگوں نے ذکر کیا ہے، اور میں ماجد دریابادی صاحب کی تفسیر سے آپ کو کچھ معلومات فراہم کر رہا ہوں۔ تو یہ فرمایا گیا قیل المراد بالسجود للہ عند آدم وکان قبلۃ لہم، قرطبی نے اس بات کو کہا ہے، اور یہ ماجد دریابادی نے اس کو پیش کیا۔ اور پھر جو کہا من روحی، کہ ہم انسان میں سے، انسان کے اندر اپنے روح میں سے کچھ پھینکیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی
اللہ کے روح کی مناسبت اضافت انسان کی طرف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ انسان کے قدر و منزلت کی طرف اشارہ ہو جائے. کتنا بڑا اللہ نے درجہ انسان کو دیا ہے کہ اپنی روح میں سے کچھ پھونکا اس کے اندر. اور اللہ کے روح کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا امر. روح من امر ربی، یعنی روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اپنے امر میں سے کچھ ڈالا. اب ایک دو عالم ہیں، عالم خلق اور عالم امر. اس پہ بہت اچھی بحث کی ہے حضرت مولانا مجدد الافسانی نے، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ اچھی طرح سے بحث کی انہوں نے. ایک تو عالم خلق ہے اور ایک عالم جو ہے امر. تو یہ دو عالم ہیں اور صوفیہ کے ہاں اس پہ اچھی خاصی بحثیں ہوئی ہے، یہاں پر میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. تو یہ جیسے تفسیر کبیر میں آیا ہے کہ یہ انسان کی قدر و منزلت کو بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ ڈالا انسان کے اندر. اور یہ تشریف اور تقریم کے لیے جیسے قرطبی نے کہا ہے. اور اسی نفخ کی روح کا شاید نتیجہ یہ ہے کہ روح انسانی میں خلافت الہی کی استدعات پیدا ہو گئی ہے. اس مشت خاک میں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے گلی سڑے گارے سے جو انسان بنایا گیا، اور اس کو اللہ نے جو اتنا بڑا درجہ دے دیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو جو ہے اتنا زیادہ تکریم سے نوازا اور اس کو بری اور بر اور بحر کا جو ہے مالک بنا دیا، اور اس کو اس پہ جو ہے سوار کر دیا. زمین میں بھی اس کو کنٹرول دیا اور سمندروں میں بھی اس کو کنٹرول دیا، اور پھر اس میں خلافت الہی کی استدعات پیدا کی. کہ یہ مشتخاک جو تھی، جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کو شیطان جو ہے حقیر سمجھتا تھا، تو اللہ نے اپنے ساتھ اس کو منسوب کر دیا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. اور روحی سے مراد اکثر لوگ یہاں روح کا مطلب جو ہے، یہاں بہت بحثیں اس پہ ہوئی ہے. اور چونکہ میں نے عرض کیا تو مجھے تو بہت ایسی بحثوں سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے کہ کس قسم کی بحث لوگوں نے کی روح کے بارے میں. تو روح سے ہمارے محققین میں سے اکثر نے جسم ہی تسلیم کیا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ روح کا مطلب بھی جسم ہے، لیکن جسم لطیف، یہ جسم میں ایک حصہ ہوتی ہے. تو یہ الروح جسم لطیف قرطبی نے کہا، الروح جسم لطیف یا بیل انسان، یعنی روح جو ہے یہ جسم لطیف ہے جسے انسان کو زندگی ملتی ہے. معلم میں آیا ہے. اور جمہور اہل سنت کی بات یہی بات کہتے ہیں کہ یہ جسم لطیف ہے، اور اس کے مخالف جو ہے وہ اجسام ہیں جو کہ بالکل مادی قسم کے ہوں اور لطیف نہ ہوں. اور ان میں اور یہ جو ہے انسان کے اندر ایک صفت ہے جو حرکت کرتی رہتی ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیل ہوتا ہے، جیسے تیل ہوتا ہے زیتون میں، تو وہ پہلے سے موجود ہوتا ہے تو اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن موجود تو ہوتا ہے وہ. یا ایسے ہی جو ہے کسی جگہ پر آگ ہوتی ہے تو اس آگ تو موجود ہوتی ہے وہاں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو اس طرح لیکن امام غزالی اور باقی لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے. حالانکہ امام غزالی کے استاد جو تھے ابو المعالی الجوینی، تو ان کو امام الحرمین بھی کہتے تھے کیونکہ وہ دونوں حرموں میں رہے ہیں اور وہاں درس وغیرہ دیا ہے. تو بہت مشہور عالم دین تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. امام غزالی کے استاد آپ اندازہ لگائیے، اور امام غزالی کو اپنے سامنے جو بٹھا کے درس دلوایا کرتے تھے، تو ان کی موجودگی میں درس دیتے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ. تو بڑے استاد، زبردست قسم کے استاد. تو وہ بھی اس بات کے قائل ہے جیسے میں نے عرض کیا. لیکن اس کے برعکس امام غزالی رحمۃ اللہ اور بعض لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ روح ایک جوہر مجرد ہے جو نہ جسم میں داخل اور نہ اسے خارج ہے. یعنی ایک ایسا مجرد جوہر ہے، سبسٹنس ہے، جو نہ جسم میں داخل ہے نہ اسے جو ہے خارج ہے، نہ اسے مطلع نہ اسے منفصل، یعنی نہ اسے دور ہے نہ اس کے نزدیک ہے. یعنی ایک یہ ایسا اللہ کی طرف سے ایک ایسا جوہر انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو ہم جان نہیں سکتے، اس کو ہم معلوم نہیں کر سکتے. یہ انسان کے اندر بھی نہیں ہے، انسان کے باہر بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری طرح لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے. پھر ابن سینا نے بھی بڑی وضاحت کی ہے کہ روح کا مطلب کیا ہوتا ہے. بعض لوگوں نے روح کو ایسے کہا کہ جیسے بجلی کا بلب ہوتا ہے، اور جب اس میں کرنٹ نہیں ہوتی تو کرنٹ کی طرح روح ہوتا ہے. بہرحال اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. اور یہاں تک کہ سعودی عربیہ والے جو پبلش کرتے تھے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کی تفسیر، تو چونکہ انہوں نے اس طرح کی وضاحت کی تھی تو اس وجہ سے وہ پھر روکی گئی اس کی پبلیکیشن اشاعت.
تو اس میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ بات نہ کریں، بلکہ اس پہ ایمان لائیں، کہ جیسے قرآن میں آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہیے کہ روح اللہ کے امر میں سے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، بہت کم۔ اور یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روح اللہ کہا گیا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے تو ان کو ہمیں بہتر یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں اور اس پہ زیادہ قرید نہ کریں، اس پہ زیادہ جو ہے بحثیں نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور ہمیں تو بہرحال محکمات پہ عمل کرنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور ان کو عملانا ہے۔ جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے ان پہ ایمان لانا ہے، اسی میں سلامتی۔ اور جن قوموں نے ایسے مباحث پہ بحث کی وہ برباد ہو گئے اور وہ کہیں نہیں پہنچے، ان نے ہر چیز میں روح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ اینیمزم کی فلاسفی دیکھتے ہیں، فیٹیشزم کی فلاسفی دیکھتے ہیں، جو کمپریٹو ریلیجن میں ہمیں پڑھانی پڑتی ہے، تو وہاں پر تو پتھروں میں بھی لوگوں نے روح ڈھونڈنے کی کوشش کی، درختوں میں بھی روح ڈھونڈنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جو چشمے ہیں اور دریا ہے ان میں بھی روحوں کے ہونے کا اعتقاد ان کے پاس ہے۔ تو ان کے سامنے وہ سرنگوں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان میں روح ہے، اور تاروں میں روح ہے، اور یہ جو گریک فلاسفی میں بھی ہمیں اس کا ذکر آتا ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے بہت ہی فتنے کا باعث بنتا ہے، اور پھر ایک دروازہ کھلتا ہے انٹرپریٹیشن کا اور مس انٹرپریٹیشن کا اور ڈس انفارمیشن کا، پھر آدمی کہیں پہنچتا نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آدمی آمنا و صدق نہ کہے، جو قرآن و حدیث میں باتیں آئی ہے، جو اعتقادات آئے ہیں ان کو مانا جائے، ان پہ بحث نہ کی جائے، اور جن احکام کا حکم دیا گیا ہے تو ان پہ عمل کیا جائے، متشابہات پہ ایمان لایا جائے اور محکمات پہ عمل کیا جائے، اور اجتہاد بھی محکمات پہ کیا جائے نہ کہ متشابہات پہ۔ ہمارے ہاں تو اچھا خاصا اجتہاد متشابہات پہ ہوا ہے اور محکمات پہ اجتہاد ہوا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ زبردست بات کیا ہے کہ یہ بات جو ہے زبردست بات، اس پہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اکثر میں اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں۔ اگر ہم نے محکمات پہ عمل کیا ہوتا، اس پہ اجتہاد کیا ہوتا، تو آج کل جو ہمارے مسئلے ہیں ہم نے ان کو حل کیا ہوتا۔ لیکن ہم نے متشابہات پہ بحث کرنا شروع کیا، کیا مردہ سنتے ہیں، کیا نہیں سنتے ہیں۔ تو میرے ایک استاد نے کتاب لکھی تھی کیا مردہ سنتے ہیں، میں نے کہا یہاں زندہ نہیں سنتے ہیں تو مردہ کیا سنیں گے بیچارے۔ تو عجیب عجیب قسم کی کتابیں لوگ لکھ رہے ہیں، فضول میں ایسی بحثیں کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں ایسی بحثیں ہوتی ہے، مجالس میں ایسی بحثیں ہوتی ہے جن کا نہ دنیا میں کوئی مطلب ہے نہ آخرت میں کوئی مطلب ہے۔ بھائی جو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس پہ ایمان لاؤ، باقی ختم، اور عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ عمل کرو، باقی چھوڑو یہ بحثیں، سب معلوم ہو جائے گا مرنے کے بعد آپ کو کیا کیا ہے۔ تو اس طرح سے ذرا اس پہ ہمیں عمل کریں گے۔ تو یہاں پر جو ہے تو یہ جو ہے لوگوں نے کہا ضرور اندہ وقضا اند جماعت محکمین لیسا بجسم، تو یعنی اس کے یعنی کا حلول الماء فی الانا، جیسے ایک برتن میں پانی ہوتا ہے ایسے وہ کہتے ہیں اس کو، تو نہ وہ عرض ہے نہ وہ ہے، اس کی بہت ساری باتیں لوگوں نے اس پہ کی ہے۔ تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ مواہب الہی یا صفات الہی میں سے کوئی خاص چیز ہے، اسے اللہ تعالیٰ براہ راست انسان کی طرف منتقل کر دیتا ہے، اور اسے انسان بن جاتا ہے، اور جو ہی وہ اپنے اس عطیہ کو واپس لیتا ہے انسان مردہ یا بے جان ہو جاتا ہے۔ تو زیادہ قرید مناسب نہیں ہے، یہ بھی ماج دریا بازی فرماتے ہیں۔ اور پھر جو یہ فرما کہ بما اغویتنی، تو یعنی اغوا وہ ازلال، یہ جو ازلال جو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ خدا کی طرف منسوخ کر رہا ہے وہ اس کو، حالانکہ اس کے اسباب اس نے خود پیدا کیے تھے شیطان نے، کیونکہ اللہ جو ہے بہرحال جس راستے پہ چلتا ہے تو اس کو روکتا نہیں اس سے، لیکن اللہ بتاتا ہے، تمام سے بتائی گئی، اس کے بعد بھی کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو خود ذمہ دار ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ایک علت العلل کے طور پر اس نے یہ بات کو کہا تھا کہ وجہ کیا تھی اس کی گمراہی کی، کہ اس نے جو خدا کی نافرمانی کی، پھر اس کا یہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ ہو گیا۔ اور پھر ابن کثیر نے یہ بات کہی کہ شیطان نے کیوں آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، حسدن و کفرن و انادن و استکبارن و افتقارن بالباطل، یعنی اس کے پاس حسد تھا، کفر تھا، ضد تھا، آدم کا حسد تھا اور استکبار تھا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ پر فخر کرنا، اور وہ بھی غلط۔ اس لیے اس نے کہا میں تو کرنے والا نہیں ہوں سجدہ، لم اکن، میں نہیں کروں گا سجدہ۔ تو یہاں پر کچھ موضوع روایات بھی بیان ہوئی ہے، جس کا ذکر جو ابن کثیر نے دیا ہے کہ آدم سے پہلے اللہ نے ایک ملائکہ کو پیدا کیا تھا، تو ان سے کہا کہ آدم کے سامنے آپ کو سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے منع کر دیا، پھر اللہ نے ان کو جلا دیا۔ اس کے بعد دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ملائکہ میں سے،
لیکن پھر وہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اسرائیلیات میں سے ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ہمیں ایسی بحثوں میں الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر جو اس نے یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو شیطان نے کہا کہ آپ نے اللہ کو جو ہے آپ نے جو ہے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے اور مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، اور پھر یہ کہا کہ کیا آپ نے اس مخلوق کو میرے اوپر ترجیح دی ہے جو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ تو پھر یعنی شیطان نے دعویٰ کیا کہ میں انسان کے سامنے گناہوں کو بہت خوبصورت بناؤں گا، مرغوب بناؤں گا، جس کی وضاحت پہلے ہوئی ہے، تو ابن کثیر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ سلطان کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جن لوگوں کے لیے میں نے ہدایت کا انتظام کر لیا ہے اور ان کے نصیب میں ہدایت لکھی ہے، ان پہ فلا سبیل لک علیہم، ان کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا گمراہ کرنے کا، فلا وصول لک الیہم، ان تک پہنچنے کا ہی راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے تو بند کر دیا تمہارا پورا راستہ، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے بچھا کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے احکام پہ عمل کر کے۔ تو پھر یہ بات ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان کا کوئی انسان کے اوپر نزغ آ جائے یا کوئی اس کے وسوسہ آ جائے، تو آدمی اس وقت جو ہے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے شیطانی رجیم سے۔ تو شیطان سے ایک بار مکالمہ ہوا ہے، یہ اس کا حدیث میں ذکر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا، وہ مجلس میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، تو لگ نہیں رہا تھا لوگوں کو کہ یہ شیطان ہے، تو بہرحال چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خبر ہر چیز کا ایک اطلاع دیتا تھا، ایسے معاملات میں بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ تو پھر ایک بات، جو بہت ساری باتیں ہوئی، تو ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی کہ کیسے تم آدم کو گمراہ کرتے ہو، غلبہ کیسے حاصل کرتے ہو آدم پر؟ تو اس نے کہا قال آخذہ عند الغضب والہوى، جب آدمی غضبناک ہو جاتا ہے اس وقت میں آدمی کو پکڑ لیتا اور ان سے ایسی حرکتیں کرواتا ہوں جو میں کرنا چاہتا، قتل کرواتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کرواتا۔ جب غصہ آتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا غصہ کے وقت جو ہے کھڑا رہنے سے، بیٹھنا چاہیے، پانی پینا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور غضب جو ہے شیطان کی طرف سے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شیطان کو ہی غضب کہا گیا اور غضب کو شیطان کہا گیا کچھ جگہوں پر۔ تو اس طرح سے جو غضب اور ہوا اور گناہوں میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کے بس میں آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں ذکر آیا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ جو ہے ذلہ کی طرح رہتا ہے، ایک چھتری کی طرح رہتا ہے، اور چوری کرتا ہے اس وقت بھی نکلتا ہے۔ اگر اسی بیچ میں اس کا انتقال ہو گیا تو ایمان کی حالت میں نہیں ہوگا۔ تو شیطان ایسے حالات میں انسان کو گمراہ کرتا ہے، گناہوں کے وقت اور غضب کے وقت، تو اس پہ قابو پاتا ہے۔ اور بڑی بڑی گناہ جو ہے غصے میں ہی ہوتے ہیں، اور جب آدمی غصے پہ قابو پاتا ہے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایک صحابی رسول کی خدمت میں آئے تو اپنی بہت ساری غلطیوں کا ذکر کیا، تو رسول نے فرمایا شراب غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ نہیں کر بار بار، تو یہ بہت ساری برائیوں کی ایک جڑ ہوتی ہے کبھی کبھی غصہ، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں پر جو ہے بہت اچھی بات فرمائی گئی ہے کہ لذا جو ہے یہود کے لیے ہے، لذا جو ہے یہود کے لیے، حتمہ جو ہے نصرانی کے لیے، سعیر جو ہے بے دینوں کے لیے، یہ جو 7 جہنم کے دروازے ہیں، اور سقر جو ہے مجوسیوں کے لیے، اور جہیم جو ہے وہ مشرکوں کے لیے ہے، اور حاویہ جو ہے وہ منافقین کے لیے ہے، اور یہ سب سے بڑا نچلا درجہ ہے جہنم کا۔ اور اللہ ہم سب لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے جنات النعیم میں ہمیں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔